السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محفل تذکیر میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ سوروں کی جو نئی قسط اس وقت آپ لوگوں کے سامنے جس کی تفسیر ہم کو بیان کرنی ہے، یہ اسبات آخرت سے متعلق ہے، اور اس کی پہلی کڑی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ التین کی شکل میں پچھلی نشست میں رکھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے کو اب آگے بڑھانا ہے، اور آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ الزلزال کی تفسیر بیان کی جائے گی آپ لوگوں کے سامنے۔ اور سورہ زلزال پر آنے سے پہلے کچھ ابتدائی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ آخرت جسے ہم کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جس پر ہمارا ایمان ہے، دراصل میں اس کا سلسلہ یا اس کے جو مراحل ہے وہ موت سے شروع ہوتے ہیں اور جنت اور جہنم پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور قیامت ہم جسے کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر قیامت کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مختلف مراحل کو مختلف الفاظ اور اصطلاحات اور ناموں سے یاد کیا ہے، اور سیاق اور سباق کے لحاظ سے کہ وہ مرحلہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اسی طریقے کے نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام مراحل کے لیے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، جس کی مثال ہے سورۃ الغاشیہ، سورۃ القاریہ، سورۃ الحاقہ، الحاقہ ما الحاقہ، اور اسی سلسلے کی کڑی جو ہے وہ سورہ الزلزال ہے، اور جس میں زمین کے ہلا دینے کا واقعہ، اس کی تصویر کشی یا منظر کشی کی گئی ہے۔ اور یقین جانیے یہ تمام سوریں جن کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا، تمام سوروں کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کی اور قیامت کے مختلف مرحلوں کی جو تصویر کی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے تصور کی آنکھوں میں وہ تمام واقعات نظر آتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ کی فصاحت ہے، بلاغت ہے، اور اس کا کلام ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، جس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تصور کی آنکھوں سے ان تمام واقعات کو دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ واقعتاً یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں جس کے ہم سب شاہد ہوں گے، اور اس سے ہم کو کیا سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں لانی چاہیے، یہ خاص مقصد ہے اس تذکیری محفل کا۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے بہت ہی عزیز دوست ایڈوکیٹ فیصل قاضی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا استقبال ہے فیصل بھائی، اور کچھ آپ مزید ابتدائی باتیں اگر آپ اس سورہ کے بارے میں رکھنا چاہیں۔ سورہ زلزال قرآن کریم کی 99 نمبر کی سورہ ہے۔ جی، مضمون کے اعتبار سے معین بھائی نے جو باتیں عرض کی، یہ محض سرسری سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ واقعتاً آیات جب ہمارے سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے مختصر آیات کے اندر میں یوں کہہ لیجئے کہ وقوع قیامہ کی ایک چلتی پھرتی تصویر ہم لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے، اور انداز بیاں اتنا مؤثر ہے کہ معلوم پڑتا ہے کہ وہ دنیا جس پر ہم مر مٹتے ہیں وہ کتنی بے ثبات، کتنی غیر حقیقی اور کتنی معمولی ہے آخرت کے مقابلے میں، انسگنیفیکنٹ۔ بالکل، جو ہمارے انگریزی داں ناظرین ہیں جی ان کے لیے ہم کہیں کہ this earth is absolutely insignificant in front of بلکہ آخرت۔ تھوڑا آگے بڑھ کر کے یہ بھی کہوں کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں، کمپیریزن ہی ایک فائنائٹ کا انفائنائٹ کے ساتھ میں کوئی کمپیریزن ہو بھی نہیں جی سکتا۔ صحیح ہے۔ تو یہ ہے سورہ زلزال۔ ابتدائی 3 آیات کے اندر میں وقوع قیامہ یا وہ زلزلہ جو پوری کی پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اس کا تذکرہ ہے۔ وہاں سے گزرنے کے بعد میں انسان پر جو کچھ گزرے گا، اس وقوعے کے ساتھ میں، اس زلزلے کے ساتھ میں، اس انسان پر جو کچھ گزرے گا اس کا بیان ہے۔
جی پھر اس زمین کی جو کیفیت ہوگی، اس زمین کی اس مخصوص کیفیت کا بیان اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدسہ میں فرمایا ہے. جی اور سورہ جو ختم ہوتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. عبداللہ بن مسعود جنہیں قرآن کا بہت بڑا نقطہ داں بتایا جاتا ہے، جی ان سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت کون سی ہے، جی تو یہ جواب دیا گیا تھا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. آخری آیت تک قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ بات کیوں کر کہی تھی، اس کا تذکرہ خیر انشاءاللہ اس سورہ کے آخر کے اندر میں ہوگا. فیصلہ بہت صحیح بات کہی آپ نے کہ یہ جو ہے نہ صرف اس سورے کی کلیدی آیت ہے بلکہ ایک ٹیک ہوم میسج ہے، اور اس سے متعلق روایتوں میں دو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دل کو چھو لینے والے واقعات ہم کو ملتے ہیں جو مختلف مفسرین نے بیان کی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہم اس کا ذکر ہم ضرور کریں گے. ایک بات اور میں ناظرین کے سامنے جو رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں جو انکار کرنے والے ہیں، جو منکرین رہے ہیں، ان کے 3 شکوک اور 3 شبہات ہمیشہ سے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ آخرت کا انکار کرتے رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو جو ان کے ذہن میں آتی تھی وہ یہ ہے کہ یہ زمین اتنی بڑی زمین ہے اور سورج نکلتا ہے ڈھلتا ہے، اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور سمندر ہیں، اور لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں. کس طریقے سے ایک اتنے بڑے کاروبار کو درہم برہم کر کے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. تو وہ اس بات کو ماننے سے جو ہے وہ انکار کرتے تھے. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر بین نگاہوں سے جو چیز نظر آتی ہے اور جس کو وہ یوں کہہ لیجئے کہ عمر بھر ایک عمر دراز سے دیکھتا آیا ہے، اس کے تعلق سے اس کو اس بات پر کم ہی یقین ہوتا ہے کہ یہ پورا کا پورا کارخانہ حیات کبھی لپیٹ بھی دیا جائے گا. اس نے زلزلے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، لیکن یہ زلزلے زمین کے کسی مخصوص حصے کو متاثر کرتے ہیں. لیکن وہ زلزلہ جس کا کہ تذکرہ اس آیت کے اندر میں آیا ہے، یہ ایک ایسا محیب اور محیط قسم کا ہے جو پورے کے پورے قرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. جی صحیح. اور دوسری بات جو ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی اور آج بھی نہیں آتی بہت سارے لوگ جو منکرین آخرت ہے، کہ جو تمام لوگ مر گئے ہیں، جو مدفون ہے، قبر میں دفن کر دیے گئے یا جو جلا دیے گئے، جن کے اجزاء جو ہے وہ گل سڑ گئے منتشر ہو گئے. بلکہ ان کے الفاظ میں کہا جائے تو یہ کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائے گی اور ہمارا جسم بوسیدہ ہو جائے گا تو کس طریقے سے ان تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اٹھایا جائے گا، اور وہ بھی شروع سے لے کر روز ازل سے لے کر ابد تک، آفرینش سے لے کے تو قیامت کے آخری انسان تک ان تمام لوگوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات جو ہے جو ان کے سمجھ سے باہر ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں، ہماری زندگی اتنی بڑی ہے، ہر سیکنڈ میں ہمارا کچھ عمل ہوتا ہے، تو یہ تمام اعمال کو کس طریقے سے پریزرو کیا جائے گا، کس طریقے سے ریکارڈ کیا جائے گا اور اس کو تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور کس طریقے سے زمین خود شہادت دے گی. یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام باتیں ان کے سمجھ سے باہر ہے. تو دراصل میں یہ سورہ جو ہے ان تمام تینوں سوالوں کو ایڈریس کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جواب منکرین آخرت کو دیتا ہے کہ یہ کیوں کر ہوگا اور کیسے ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ہر
پروگرام میں مستقل طور پر ہم آپ سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قرآنی آیات کا ترجمہ مختلف مترجمین کے نزدیک کچھ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ تمام 4 5 6 تراجم جو ہم پڑھ کر آتے ہیں، جو تفسیریں ہم پڑھ کے آتے ہیں، اس کا لب لباب جو ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکے، تاکہ ہم اچھی طریقے سے قرآن مجید کی ان آیاتوں کو سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور مزید ناظرین اکرام، ہم اس بات کو یاد رکھیں، ذہن نشین کریں کہ یہ جو دعا سکھائی گئی ہے، یہ دعا بہت اہم ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ بہت اہم دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، کیونکہ اللہ کے توفیق کے بغیر اللہ کے کلام کو سمجھنا، اس کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس بات کی دعا، اللہ تعالیٰ جو کلام کا صحیح مفہوم ہے اس صحیح مفہوم کو ہم سمجھیں، لوگوں کے سامنے اسی طریقے سے پیش کریں، اور پھر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، یہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب، تو یہاں جو جب آتا ہے اس قسم کا قرآن مجید میں جب بھی آتا ہے وَإِذَا وَعِذْ، تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں سے یہ چاہتے ہیں یا مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ آپ تصور کیجئے کہ ایسا جب ہوگا تو کیسا ہوگا۔ تو دراصل میں ہم کو اپنی تصوراتی آنکھوں سے ان چیز کو دیکھنا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، یا اگر وہ ماضی میں ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس واقعے کو سوچئے کہ یہ واقعہ ماضی میں کس طریقے سے ہوا تھا، اس کی تصویر کو اپنی آنکھوں کے سامنے یا اپنے ذہن کے پردے پر لانے کی کوشش۔ ماضی کے واقعات کے لیے علم کا صیغہ ہے، علم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، بالکل صحیح کہا۔ تو اذا زلزلت الارض، تو یہ زلزال کی جو امام راغب اصفہانی نے جو تشریح بیان کی ہے، ان کے کہنے کے مطابق جو ہے ایک چیز کو بار بار کرنا، زلزال جو ہے اس کی معنی ہوتی ہے کسی کو بار بار جھٹکا دینا۔ تو جیسے ہم زلزلے میں دیکھتے ہیں کہ پوری زمین کو ایک بار نہیں 2 3 شاک ویوز جو ہے زمین دہل جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو جس دن یہ زمین، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہاں دوبارہ زلزالہا اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ زلزلے کی جو کیفیت، اس کی انٹینسٹی ہے، اس کی شدت اور اس کی قوت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے زلزالہا یہاں لایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ یہ جب پوری زمین، جس طریقے سے فیصل بھائی نے بتایا کہ زلزلہ تو کسی ایک حصے میں آتا ہے، لیکن قیامت کا یہ جو نفخہ ثانیہ کے بعد میں جو زلزلہ ہونے والا ہے، نفخہ اول جو ہے وہ تو وہ مرحلہ ہے جب سور پھونکا جائے گا اور تمام جاندار جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور دوسرے سور کے پھونکنے کے بعد میں یہ زلزلہ ہوگا، پوری زمین کو اللہ تعالیٰ ہلا دے گا، اور اتنی شدت اور قوت سے ہلا دے گا کہ اس میں سے جو بات کی آیت میں آ رہا ہے کہ زمین اپنے اندر مدفون جو بھی چیزیں ہیں اس کو جو ہے باہر نکال کر پھینک دے گی۔ تو اصلاً یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کو تھوڑا سا نظروں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس علاقے کے اندر میں اب تک تو کوئی زلزلہ نہیں آیا، اور اللہ کرے آئندہ بھی محفوظ رہیں ہم، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور خاص کر کے زلزلہ آ جانے کے بعد کی بھی کیفیت، تصاویر جن لوگوں نے دیکھی ہوگی، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے زمین پھٹتی ہے۔ ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے منظر آتا ہے جب سڑکیں جو ہے پھٹ جاتی ہیں، تو اس میں اب یہاں پر تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ شدت اس قدر ہوگی کہ نہ صرف پھٹے گی، بلکہ پھٹنے کے بعد میں اپنے اندر جو کچھ مدفون ہے ان سب دفنیوں کو اپنے سینے کے اوپر لا کر کے گویا وہ پھینک دے گی۔ اور پھر اس کے بعد میں معین بھائی یہ بات جو آئی تھی، آپ نے جو زلزالہ کی طرف توجہ دلائی،
کہ کوئی عمل مسلسل ہے گویا جی جی جو ہوتا جا رہا ہے، پے در پے جو ہے جی، اس کو ہلایا جائے گا کیونکہ زمین کو۔ کرۂ ارض اتنا بڑا ہے، آپ جی، دیکھیے کہ ایک علاقے کے اندر میں جب زلزلہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس علاقے تک محدود رہتا ہے۔ جی جی اب یہ پورے کے پورے کرۂ ارض کو جو ہے زلزلے کی کیفیت سے اگر دوچار کرنا ہے تو یہ ظاہر بات ہے زلزالہ کا جو لفظ آیا ہے کہ معلوم پڑتا ہے یہ عمل مسلسل اس وقت تک کے جاری رہے گا جب تک کہ پوری کی پوری زمین جو ہے اس زلزلے کی لپیٹ میں نہیں آ جاتی۔ اور احادیث میں آتا ہے اور دوسری جگہ پہ یہ ملتا ہے کہ یہ اس زمین کو پورا چٹیل میدان بنا دیا جائے، تو جتنے نشیب و فراز ہے، جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور جو ندیاں اور وادیاں ہیں، جس طریقے سے ایک چادر ہوتی ہے جس کے اوپر شکنیں ہوتی ہے، اور اگر آپ چاروں کونوں سے اس چادر کو گھسیٹ کے تان کے جیسے سیدھا کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس پورے زمین کو ایک چٹیل میدان میں تبدیل کر دے گا اس زلزلے کے ذریعے۔ ہم سورہ کہف کے اندر میں بھی وہ آیت پڑھتے جو ہیں ہے ہم نے وہ کہ آیت بالآخر پڑھی، ہم اس زمین کو ایک چٹیل چٹیل میدان کے میں اندر تبدیل کر دیں گے۔ جی جی تو بالکل۔ یہ زلزلے کے بعد مطلب زلزلے کے نتیجے میں یہ صورت واقعہ گو کہ پیدا ہوگی۔ تو اچھا یہ بات تھوڑی سی اور تفصیل کے لیے کہ یہ بات آئی کہ یہ زلزلہ جو ہے کس وقت رونما ہوگا۔ جی ایک تو وہ نفخ صور ہے جس کے نتیجے میں دنیا کے تمام تر جاندار جو ہے ختم ہو جائیں گے، موت کی نیند سو جائیں گے، اور پھر ایک دوسری بار جب سور میں پھونکا جائے گا تو یہ تمام تر انسان جو ہے اثر نو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے انہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو یہ زلزلہ جس کا بیان یہاں پر آیا ہے یہ انسان کے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کے بعد کا زلزلہ ہے۔ مفسرین نے وہی کہا ہے کیونکہ انسان تعجب سے پوچھے گا، مطلب اس وقت ان کی دوبارہ زندگی ان کو دے دی جائے گی اور وہ ایکچولی اس زلزلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس کا مشاہدہ کریں گے۔ اور تب وہ جا کر وقال الانسان ما لہا کہ زمین کو آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بات وہی آدمی کہہ سکتا ہے جو ذی حیات ہے، جس کے اندر میں جان ہے اور جو اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہا۔ جی بالکل صحیح۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اسقال یہ درس میں ثقل سے بنا ہے، ثقل کی معنی بوجھ ہوتی ہے اور اس کا یہ پلورل کا جمع کا صیغہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی بوجھ ہے وہ تمام بوجھ، وہ تمام مدفون چیزوں کو زمین پھینک دے گی باہر، کہ وہ ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ جس طریقے سے ایک حاملہ عورت اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اور خالی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ علقت ما فیہا وتخلت، کہ اس کے اندر پیٹ میں یا اس کے زمین کے اندر جو ہے وہ سب چیزوں کو باہر نکالے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اور اب وہ اسقال سے مفسرین نے مختلف چیزیں مراد لی ہیں، تو آپ کچھ اس کے اوپر۔ اس میں ایک تو یہ ہے زمین کے اندر میں انسانوں کو دفن کرنے کا جو عمل ہے یہ شروع دن سے جاری ہے، آپ دیکھیے، بلکہ اس وقت بھی جو افراد انتقال کرتے تھے آج بھی جو افراد انتقال کر رہے ہیں، اور نہ صرف مسلمانوں کے اندر میں دفن کرنے کا عمل ہوتا ہے بلکہ ہمارے عیسائی بھائیوں کے اندر میں بھی دفن کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ خود ہمارے وطن عزیز کے اندر میں اگر آپ جنوبی ہند کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر بھی جو ہے دفنانے کا عمل ہوتا ہے، بلکہ ہمارے یہاں پہ جو کچھ دلت قسم مخصوص دلت کاسٹ ہیں معین بھائی، وہاں پر بھی انتم کریا کرم جلا کر کے نہیں کیا جاتا بلکہ دفن کیا جاتا ہے۔ تو کثرت سے انسان جو ہیں دفن ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے زمین میں دفن ہوئے ہیں، لہٰذا جو زمین اپنے اسقال کو باہر پھینک دے گی، اپنے بوجھوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی، تو ان میں انسان بھی جو ہے وہ باہر نکل آئیں گے۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ وہ سیدھا شکل کے اندر میں ہوں گے، ان کی ہڈیاں ہوگی، ان کے جسم جو ہے مٹی بن چکے ہوں گے، لیکن بہرحال جو بھی کیفیت ہوگی اس کیفیت میں انسانوں کے بوجھوں کو، انسان جو اس کے اندر میں مدفون ہے، ان کو زمین اپنے اوپر لا کر کے گویا کہ پھینک دے گی۔ ایک تو یہ صورتحال ہوئی۔ دوسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ کہ زمین کے اندر میں بہت سارے قیمتی دھات ہیں، قیمتی معدنیات ہیں
جی اور بہت سے قیمتی ذخائر ہیں، جی اور ان سارے قیمتی ذخائر کو، ان معدنیات کو، ان دھاتوں کو زمین اپنے اوپر پھینک دے گی، اور اس دن حد تو یہ ہوگی کہ کوئی دیکھنے والا نہیں۔ جی جی یہ وہی چیزیں ہیں جن کے لیے دنیا میں ہم کٹ مرے، ہم نے لوگوں کے حقوق غصب کیے، ہم نے بھائیوں کے رشتوں کے درمیان میں جو ہے دراڑیں پیدا کی، ملک ایک دوسرے سے اس بنیاد پر لڑے، اور آج وہی زمین اپنے ان سارے خزانوں کو نکال کر اپنے سامنے پھینک رہی ہے، آج کوئی لینے والا نہیں۔ لوگ حیران اور پریشان ہوں گے، لیکن اس کی طرف وہ دیکھیں گے بھی نہیں۔ اور اسقال سے فیصل بھائی ایک اور معنی جو لوگوں نے لی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کو لوگ دنیا سے چھپانا چاہتے تھے، آپ کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور اس کا جسم چونکہ ایک ایویڈنس رہے گا اس کے کرائم کا، تو اس قاتل نے مقتول کو چھپا دیا، تو وہ مقتول جو ہے وہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے جو کرائم کا جو یہ ہوتا ہے آلہ ہوتا ہے، عام طور پہ اس کو بھی چھپا دیا جاتا ہے۔ تو کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ اس قسم کی تمام چیزیں، یعنی اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے جہاں جہاں ہم نے اس زمین کا استعمال کیا ہے، زمین میں سے وہ تمام چیزیں بھی جو ہے باہر آن پڑے گی، اور پھر وہ ہمارے خلاف جو ہے خود جو ہے شہادت دینے والی، جیسے کہ آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں اس سے مراد وہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکیاں، جی 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 وہ بھی آئے جو گی، بغیر کسی قصور سے، بغیر کسی قصور کے زمین کے دفنا اندر دی دفنا دی۔ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے تقویر کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی دردناک انداز میں پیش کیا جی، کہ جب اللہ تعالیٰ اس بچی سے پوچھے گا وَإِذُ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ آخر کون سا جرم تھا جس ایسا کی بنا پر تجھے کہ صرف میں صنف نازک تھی اس لیے مجھے زندہ درگور کر دیا گیا۔ اور یہ صورت واقعہ اس بچی کے تعلق سے بھی، اور آج کے اس دور جدید کے اندر میں ماں کی کوکھ جو سب سے زیادہ محفوظ قلعہ تھا اس کے لیے، آج اس محفوظ قلعے کو بھی یوں کہہ لیجئے کہ پینیٹریٹ کیا آپ نے، اور اللہ تعالیٰ کے اس محفوظ قلعے کے اندر میں بھی آپ نے دراڑیں پیدا کی۔ تو یہ سب جو ہیں وہ تمام تر مظلومین جو اس دنیا کے اندر میں انصاف نہیں پائے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ضرور ضرور پائیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جی وقال الانسان ما لها، اب اس کیفیت کو انسان اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھے گا۔ اس دنیا کے اندر میں بھی اسے کم ہی یقین آتا تھا اس بات پر، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا مشرکین مکہ کو، دنیا کے سبھی منکرین کو، چونکہ دیکھتے ہیں طبعی صورت میں نظر آ رہی ہے زمین، پہاڑ اتنے ساقط اور جامد جمے ہوئے، اور برسا برس سے بلکہ صدیوں سے جمے ہوئے ہیں، ہمالیہ پروت ہے، ماؤنٹ ایورسٹ کی اونچی چوٹی ہے، اور یہ سب خاک میں مل جائیں گے، تو اس کی سمجھ میں ہی یہ بات نہیں آتی۔ اور جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس ناقابل یقین چیز کو ہوتا ہوا دیکھے گا تو وہ ششدر رہ جائے گا، اس کے حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہے گی، بلکہ وہ خود اپنے آپ سے پوچھنے لگے گا کہ زمین کو یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو جملہ استعمال ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یعنی وہ تعجب سے سوال کرے گا کہ آخر اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، what has happened to this earth؟ کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ ایسی ساقط اور جامد تھی، یہ پہاڑ ایسے مضبوط اور ایسے جتنے اوپر اتنے نیچے، اور ان کے تعلق سے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابھی اپنی جگہ سے ہلیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جب چٹیل میدان بنانے پر آ جائے گا اس زمین کو، تو پہاڑوں اور سمندروں کو سب کو مٹا کر کے اللہ تعالیٰ اس زمین کو چٹیل میدان بنائے گا، اور اس کیفیت کو، اس ناقابل یقین منظر کو جب انسان یقین کی نظروں سے دیکھے گا تو اس کو تو یہ کہنا ہی ہوگا وقال الانسان ما لها، آخر سے یہ کیا ہو گیا۔ اس کا جواب دیا گیا اگلی آیت میں، یومئذ تحدث اخبارها۔ اب نہ صرف یہ کہ اس پر بس ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارها، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ اور یہ حالات بیان کرنے کے سلسلے میں ہم کہیں اور نہ جاتے ہوئے مومن بھائی سیدھا ان احادیث پر چلتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، مختلف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول اللہ سے پوچھا کہ وہ حالات کیا ہیں جس کا بیان اس آیت کے اندر میں کیا گیا ہے۔ اور چونکہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی پیش قدمی نہیں کرتے تھے، وہ جواباً یہی کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے۔ یہ ادب رسالت تھا جو سکھایا گیا تھا،
کہ بھلے ہی سوال کیا جائے، آپ نے اپنی لا علمی کا وہاں مظاہرہ نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو تب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ہر بندے اور بندی کے بارے میں زمین اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کے سینے پر اس بندے نے یا اس بندی نے کیا ہوگا۔ وہ کہے گی کہ فلاں نے فلاں دن فلاں اور فلاں کام کیا تھا۔ وہ حالات جو زمین بیان کرے گی ان کا تذکرہ ہے یومئذ تحدث اخبارہا۔ تو زمین اپنے اوپر کے حالات بیان کرے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے بنی نوع آدم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتباہ دیا کہ زمین سے خوف زدہ رہنا، اس زمین سے ڈرتے رہنا، کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے سینے پر رہتے ہوئے تم نے کون سے کام کب کب کیے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے تمہارے سارے اعمال کی خبر اس وقت دے گی جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اسے بھی گویا کر دے گا، اسے بولنے کی قوت دے گا۔ تو یہ چیزیں آتی ہے احادیث کے اندر میں، اور ہمیں ایک عمل جو ہے معین بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ جو بیت المال کا جو کہ بیت المال کے اندر جو مال ہوتا، جو سامان ہوتا، اس کی تقسیم مکمل ہو جاتی ہے، بیت المال بالکل خالی ہو جاتا ہے غربا میں، مساکین میں، مستحقین میں اس مال کی تقسیم کرنے کے بعد۔ اور تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے اندر میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے اور بیت المال سے مخاطب ہو کر کے کہتے کہ تو اس بات پر گواہ ہے کہ میں نے تجھے جو ہے حق کے ساتھ بھرا تھا اور حق کے ساتھ خالی کر دیا۔ تو یہ صورتحال اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ بیت المال جس کا کہ میں انچارج ہوں، جس کا کہ امین ہوں، کل کو یہ میرے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے اگر میں نے اس کے اندر میں ناحق کوئی مال بھر دیا یا اس میں جمع شدہ مال کو ناحق خرچ کر دیا۔ لہٰذا ان کی کیفیت بہت مختلف ہوا کرتی تھی۔ وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ تھوڑا بھی سنتے تو بے اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گریہ کرنے لگتے، اور وہ 2-3 روایات جو ہیں ہمیں انشاءاللہ العزیز آخری آیت کے اندر میں ملے۔ تو یہ عمل جو ہے اسی آیت کے عین مطابق ہے، یومئذ تحدث اخبارہا۔ اور فیصل بھائی اس میں 2 باتیں اور ہیں جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آگے آتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ ایسا یہ اس لیے ہوگا کیونکہ اس کے رب نے یعنی تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی وجہ سے یہ زمین کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوگا کہ وہ ہلائی بھی جائے گی اور وہ اپنے تمام واقعات کو بیان کرے گی۔ جس طریقے سے قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے وہ اذنت لربها وحقت، کہ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا اور اس زمین کا یا اس چیز کا یہ حق ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر بجا لائے۔ تو یہ قرآن مجید میں سورہ انشقاق کے اندر یہ آیت ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا اور اس کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم کو بجا لائے۔ تو یہ یومئذ تحدث اخبارہا میں جو آپ نے حضرت علی والی روایت بتائی اور اس میں دوسری اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ آخری آیت کے سلسلے میں بھی اس کو ہم دیکھیں۔ اچھا معین بھائی، ایک چیز تھوڑی سی اور اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ واضح کر دیں، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کو قوت گویائی بخشے گا اور زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات کو بیان کرے گی۔ البتہ اگر آپ نے تفہیم پر ایک نگاہ ڈالی ہوگی تو وہاں پر مولانا نے جو تحقیق کی ہے اس سلسلے میں کہ زمین کس طرح سے گویا ہوگی، زمین کیسے بولے گی، اور انہوں نے موجودہ اور مولانا کی اپنی حیات میں جو سائنسی ترقیات ہوئی تھی اس کی روشنی میں جو ہے انہوں نے بہت سارا بات کو بیان کیا ہے۔ اور اب یہ بات اور بھی زیادہ سمجھ میں آتی ہے معین بھائی، کیونکہ وہ جو چپ والی بات آئی ہے، چھوٹی سی چپ ہے جس کے اندر گیگا بائٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے، اور آوازوں جو ہے آوازیں بھی ہیں، بلکہ اگر آپ اس کے اندر میں اس کے اندر اپنا ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ جو ہے اس کے اندر ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اقوال ہیں انسان کے کہے ہوئے اور افعال ہیں انسان کے کیے، وہ سب محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں کس طرح سے یہ باتیں، ٹھیک ہے ہمارا عقیدہ ہے، لیکن کبھی کوئی منکر حق ہم سے اس طرح کا کوئی سوال کر بھی سکتا ہے، اور اس سوال کا بڑا آسان ہو گیا ہے آج جواب دینا۔
حالانکہ ایمان والوں کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، جی لیکن بہرحال جو ایمان سے خالی ہیں وہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ تعامل برتتے ہیں، جی اور الحمدللہ غور و خوض اور تدبر کی دعوت کتاب مقدسہ کے سلسلے میں اسی لیے تو دی گئی ہے جی جی کہ جب غیر ایمان والے آپ سے اس کے بارے میں پوچھیں جی تو آپ غور و تدبر کی نگاہ سے جب کتاب کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو یہ باتوں کے اطمینان بخش جواب دینا ممکن بھی ہو پائے۔ اور فیصل بھائی اس بات کو ہم ناظرین کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ نے جو بات آپ نے رکھی ہے اس کا تھوڑا اور زیادہ خلاصہ ہو جائے۔ جیسا سورہ یاسین میں خود آتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ اس روز ہم لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، یعنی یہ ہاتھ جو ہے ہمارے خلاف شہادت دیں گے۔ اسی طریقے سے ہماری جلد جو ہے ہمارے خلاف شہادت دیں گے۔ وہ اسی میں سورہ فصلت میں جو ہے کہ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ اپنی جلدوں سے یہ سوال کریں گے مجرمین کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، تو وہ کہیں گے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس ہستی نے ہم کو گویائی دی ہے جس ہستی نے تمام چیزوں کو گویا کر دیا۔ تو میں جب یہ جلد کے بارے میں کبھی سوچتا تھا تو مجھے وہ ہمارا پرانا زمانہ یاد آیا۔ پہلے تو یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن آپ کو یاد ہے جب پہلے جب ٹیپ ریکارڈر بنے تو اس کے جو کیسٹس ہوتے تھے اس کے اندر ریبن ہوتی جی، ٹیپ جیسا ہوتا تھا، اور ہم آوازوں کو اس کے اوپر محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ تو جب آدمی اس میمورین سے یا اس جلد سے اس کے اوپر آوازیں محفوظ کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کرنا کیا مشکل ہے کہ اس چمڑی سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو حکم دے اور وہ بول اٹھے۔ جی، اور پھر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معراج کی جو کیفیت ہے اور وہ معراج والا جو واقعہ ہے جو اس وقت جو ہے اس پر قبول کرنا حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا، لیکن انہوں نے قبول کر لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں کہ ایسا واقعی میں ہوگا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ مسجد اقصی کیسی ہے، اس کے کتنے دروازے ہیں اور احاطہ کتنا لمبا ہے، تو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ میرے سامنے پوری مسجد اقصی جو ہے اس کی تصویر پیش کی گئی، لائی گئی، اور وہ سوال پوچھتے تھے اور میں اس کا جواب دیتا چلا۔ آج ٹی وی کی دنیا میں ہم یہاں بیٹھ کے کتنی جگہوں کے لائیو پروگرام دیکھتے ہیں، تو آج تو یہ غیب کی خبروں میں سے یہ بات ختم ہو گئی، مطلب یہ تو علم شہادت میں آ گیا، یہ تو آج ہم کو اس کے اوپر یقین کرنا پڑے گا۔ تو جو منکرین آخرت میں بھی ایسے جو لوگ ہیں جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو میرے خیال سے آج کی سائنس کی جو ڈسکوریز ہے اور جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کی روشنی میں ان تمام چیزوں کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اب تو وہ ہائپر لوپ والی بات ہے، اب تو ہائپر لوپ والی بات آ رہی ہے۔ جی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج سمجھنا اور آسان ہو گیا۔ جی، کس طرح سے اتنے وقت میں اتنا طویل سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کیا بلکہ گئے، مشاہدہ بھی کیا، اور اس کے بعد میں واپسی بھی ہو جاتی۔ صحیح۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے، آپ دیکھیے اس کے بندے نے اگر سمجھ لیجئے ہائپر لوپ تیار کر رکھا ہے تو خالق کا معاملہ کیا ہوگا۔ جی صحیح۔ تو یہ اور اس ضمن میں چند ایک مزید باتیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہرحال معین بھائی انسانوں کے تمام تر اعمال اور اقوال سے واقف ہے، جی، اور وہ اپنے علم کی بنا پر چاہے تو ان کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں کسی قسم کی کا عذر جی لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ بھائی یہ تمہارا اعمال ہے جی، جو تمہاری کتاب اعمال نامے میں موجود ہے، اس کو تم دیکھ لو، اور یہ تمام جو ہے ایویڈنسز ہیں۔ قانونی زبان میں معین بھائی کہتے ہیں جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مسٹ سیم ٹو ہیو بین ڈن۔ تو اگر کسی آدمی کو مورد الزام ٹھہرایا گیا اور اس کو سزا سنائی گئی تو اس کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگر مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے تو میں ضرور بضرور اس کا مستحق ہوں، اور تبھی جا کر کے تو مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور انسان کا جرم ناقابل تردید شواہد کی بنا پر جو ہے قائم کر دیا جائے گا۔ بالکل، اور قرآن میں بات جا بجا فیصل بھائی یہ آیا ہے کہ کفار اور مشرکین اور منکرین خود کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی اور ہم واقعی میں جو ہے مجرم ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور پھر وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے
یہ پیش کریں گے کہ کاش ہمیں تو ایک بار واپس لوٹا دیتا کہ ہم جو ہے ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں. تو وہ تو اس بات کا بالکل اللہ کے سامنے جو ہے وہ یہ کریں گے، اعتراف کریں گے کہ ان سے جرم سرزد ہوا. اور معین بھائی یہ جو عدالت ہے اس میں نہ صرف یہ کہ جیسا کہ آیا ہے انسانی اعضاء کی شہادت ایک، پھر اس کے بعد میں زمین کی شہادت. جی زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی. جی بہت سے ایسے گزرے آپ دیکھیے جن کو دنیا کی عدالتیں انصاف دینے سے قاصر رہی. اس ملک کی مختلف ریاستوں کے اندر میں جو کچھ بھی ہوا وہ گو کہ کہیں پر اس چیز کو رقم نہیں کیا گیا. کسی عدالت میں جا کر کے اس مظلوم نے انصاف کی دہائی نہیں دی. لیکن اللہ کی عدالت جب قائم ہوگی تو وہاں پر ناقابل تردید شواہد کی بنا پر ظالموں کا کچا چٹھا سامنے لایا جائے گا اور وہ بھرپور انصاف ان کے ساتھ میں ہوگا کہ ظالم کو بھی یہ کہتے بنے گی کہ ہمارے ساتھ میں آج کے دن کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی، بلکہ ہم کو وہی کچھ بدلہ دیا جا رہا ہے جس کے ہم بھرپور مستحق ہیں. تو یہ چیز تو وہاں پر بہرحال پیش آ کر کے رہے گی. اور فیصل بھائی ہم لوگوں میں سے بھی جو لوگ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تنہائی میں کہیں کسی ہوٹل میں جا کر کچھ گناہ کرتے ہیں، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو تو یہ لگتا ہے کہ وہ تنہائی میں ہیں اور ان کا گناہ جو ہے وہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. تو ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے گناہ کو لکھا جا رہا ہے بلکہ اس کمرے کے در و دیوار جو ہے اس کی خلاف جو ہے شاہد بن کر اس کی گواہی دیں گے. تیسری شہادت ہوئی. یہ تیسری شہادت، انسانی اعضاء کی شہادت، زمین کی شہادت، فرشتوں کی شہادت، کرامن کاتبین کی شہادت، اور پھر اس کمرے کے در و دیوار کی شہادت. تو آدمی کیسے بچ پائے گا؟ اور کرامن کاتبین کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. صرف دو ہی فرشتے جس مقام پر نہیں جا سکتے وہاں پر وہ نہیں جاتے ہیں، لیکن ان کو خبر. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے تعلق سے یہ فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو وسوسے آتے ہیں، جو باتیں آتی ہیں، وہ بھی اس سے بھی مواقف. سورہ البقرہ کی آخری 3 آیت میں سے پہلی آیت کو یاد کر لیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم باللہ. تو آپ دل کے اندر میں جو وسائس آئے ہیں، جو خیالات آئے ہیں، ان کو ظاہر کریں یا چھپائیں، اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ کرے گا. اب یہ اس ضمن میں تھوڑا سا ایک تشریحی نقطہ معین بھائی اگر ہمارے ناظرین کے لیے بتلانا تھوڑا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ دلوں کے اندر میں جو باتیں آتی ہیں، جو وسائس آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، ان میں بسا اوقات انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. یہ چیزیں بس آتی ہی چلی جاتی ہیں. تو آیت تو کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دل کے اندر میں جو باتیں آئی ہے ان کا محاسبہ فرمائے گا. اب جب محاسبہ فرمائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب محاسبہ ہوگا تو خیالات صحیح بھی ہو سکتے ہیں، خیالات غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا خیالات غلط جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور آپ کے دل میں آ گئے، کیا ان پر بھی آپ کا مواخذہ ہوگا؟ سورۃ الناس کے اندر ہم نے اس کے اوپر بحث کی تھی. اچھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی لائی تھی. کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو ہے وہ ڈر گئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے اور کہنے لگے کہ وسوسوں پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اور کبھی کبھی ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم ڈر جاتے ہیں، ہم ان وسوسوں کو اپنی زبان پر نہیں لا سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا اور انہوں نے کہا کہ وہ وسوسے جو بے اختیاری طور پر ذہن یا دماغ میں آتے ہیں ان کے اوپر آپ کی کوئی گرفت نہیں، کوئی گرفت نہیں. اور شیطان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کے وسوسے ایمان والوں کے دل اور دماغ میں ڈالیں، لیکن اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی الا یہ کہ جو چیز تمہارے زبان سے نکلے یا اس کے اوپر تم عمل کرو وہی قابل گرفت. تو یہ سورۃ الناس کے اندر جو ہے ہم لوگوں نے یہ تفصیل لوگوں کے سامنے رکھی تھی. اور جیسا کہ آپ نے کہا سورہ قاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اس کے نفس کے اندر جو وسوسے آتے ہیں اس سے تک ہم واقف ہیں.
تو اقوال ہوئے، اعمال ہوئے، اور دلوں کے اندر میں آنے والے خیالات. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم نے اس وقت جو زیر غور ہمارے آیت ہے، بلکہ زیر مطالعہ جو آیت ہے، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لہا، اس پہ بات ہو گئی ہماری. ہم یوم اذن سے چلیں گے. یومئذ یصدر الناس، اشتاتا پہ ہم رکیں گے. جی. تو اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے. صدر کی معنی ہوتی ہے پلٹنا یا واپس ہونا یا وارد ہونا، کیونکہ یہ پلٹنا ہی ہے، پلٹنا کی طرف پلٹنا. یہ ہم رب کی طرف جہاں سے آئے تھے وہاں پلٹ رہے ہیں. تو متفرق حالت میں پلٹیں گے. اس پر کچھ میں سمجھتا ہوں روشنی تفسیر کی روشنی میں، تفسیر کے ذریعے سے ہم لوگ کچھ روشنی ڈال دیں تو ہمارے ناظرین کے لیے. فیصل بھائی دو اس میں تشریحات ملتی ہیں اشتاتن سے. ایک تو یہ ہے متفرق حالت میں لوگوں کی واپسی ہوگی اللہ کے پاس میں. تو پہلی حالت تو یہ ہے کہ جیسے کہ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلہم آتی ہی فردا، کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے پاس میں فردن آئے گا. مطلب اس کے ساتھ میں نہ اس کی ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ فرقہ ہوگا، نہ پیر ہوگا، نہ جماعت کا صدر ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. ہر شخص کو اللہ کی بارگاہ میں فردن حاضری دینا ہوگا. جتھے اور برادریاں جو ہے سب ختم ہو جائے گی. قبائل نہیں رہیں گے، نہ کاسٹ رہے گی اور نہ کریڈ رہے گی، کیونکہ یہی وہ سارے تحفظات ہیں جن پر بڑا یقین ہے انسان کو اس دنیا کے اندر میں. اب وہاں پر یہ تحفظات ختم ہوئے اور تم خود اپنے اعمال کے لیے جواب دہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہے ہو. صحیح آیت یہ ہے، میں نے تھوڑا سا میں غلط پڑھ گیا. کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا، کہ قیامت کے دن ہر شخص اکیلا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے. ایک تشریح تو یہ. دوسری تشریح یہ ہے کہ لوگوں کو اسے گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، مطلب نیکوکاروں کی ایک جماعت ہوگی، بدکاروں کی جماعت ہوگی، گناہگاروں کی ایک جماعت ہوگی، مجرمین کی ایک جماعت ہوگی. تو وہ اس قسم کی جماعتوں میں بھی بانٹے جائیں گے. دو کہ وہ اکیلے ہوں گے ہر جماعت میں، لیکن اس قسم کے گروہ اور جماعت بنائے جائیں گے. تو مشل بھائی نے اس روز جو بات پیش کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ پہلی بار میں نے وہ بات سنی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. کہ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قرآن مجید میں سورہ یاسین میں یہ ہے. اللہ تعالیٰ مجرموں سے کہے گا کہ اب تم ہٹ جاؤ. مطلب اللہ تعالیٰ مجرموں کے ایک گروہ کو تمام نیک لوگوں کے گروہ سے الگ کر دے. تو جب حضرت عمر نے اس آیت کو سنا اور انہوں نے تصور کیا کیا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ مجھے ان مجرموں کی جماعت میں اٹھائے گا یا شامل کرے گا، اور بے تحاشا وہ رونے لگے اور اتنا روئے کہ وہ بے ہوش ہو گئے. آپ دیکھیے حضرت عمر جیسے آدمی کو اتنا اپنی آخرت کے بارے میں اتنا خوف ہے. ہم لوگوں کو اپنی آخرت کے بارے میں کتنا خوف ہو. تو مفسرین نے ایک معنی یہ بھی پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازیوں کے نماز کے ساتھ میں، روزہ رکھنے والوں کو روزہ رکھنے والوں کے ساتھ میں، زکوٰۃ اور انفاق کرنے والوں کو انفاق کرنے والوں کا ایک گروہ بنائے گا. تو ہم سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس گروہ میں یا کس جماعت میں شامل کرے، اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نمازیوں کے ساتھ میں، انفاق کرنے والوں کے ساتھ میں، قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے اور دعوت دینے والوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہم کو شامل کریں انشاءاللہ. تو یہاں یہ بات آئی، اور اشتات لیورو کے بعد میں لیورو اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال کو دکھائے جائے. اور اس کے بعد میں جو ہے وہ آخری آیت آتی ہے جس کے اندر جو ہے اس سورے کا پورا لب الباب آیا. اب یہ لیورو اعمالہم پر میں سمجھتا ہوں ہماری وہ جو حدیث ہم نے شروعات میں تذکرہ کیا تھا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس آیت کے نزول کے بلکہ آیت تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ والی جو آیت ہے اس کو سننے کے بعد میں پوچھا گیا تھا کیا میں اپنے عمل کو دیکھنے والا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا لیورو اعمالہم، ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. تو کیا میں اپنے عمل کو دیکھنے والا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں،
تم اپنے اعمال کو دیکھو گے۔ اب اس پر حضرت ابو سعید خدری نے کہا میں تو مر گیا۔ نہیں، پہلے مطلب جو سوال ہوا جی، کیا میں اپنے جو بڑے بڑے اعمال ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، کیا ان بڑے گناہوں کو بھی میں دیکھوں گا؟ تو جواب ملا ہاں، اور کہا کہ جو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ کیا میں ان کو بھی دیکھوں گا؟ تب بھی جواب اس بات میں ملا، ہاں میں جواب ملا۔ تب انہوں نے اور تب جو ہے انہوں نے کہا کہ تب تو میں ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ہو گیا۔ اور تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی حضرت ابو سعید خدری کو اور اپنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پوری کی پوری امت کو جی، کہ اے ابو سعید خوش ہو جاؤ کہ جو نیکی تم نے کی ہے، ہر نیکی کے ساتھ میں اپنی برابر کی 10 گنا جو ہے دی جائے گی۔ مطلب یہ کہ اگر چھوٹی نیکی کی ہے تو اس کے 10 گنا، اور اگر بڑی نیکی کی ہے تو اس کے 10 گنا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سمجھ لیجئے اپنا جان اور مال کھپایا ہے تو وہ ایک نیکی ہوئی اور اس کے بقدر اتنی ہی نیکی 10 گنا کر کے دی جائے۔ تو یہ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ نیکوکاروں کے جو اعمال ہیں وہ ان کے یوں کہہ لیجئے کہ گناہوں کے اس کے مقابلے میں زیادہ وزندار ہو جائیں گے، اور ان کا نیکیوں کا پلڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس فضل کے نتیجے میں بھاری ہو جائے گا۔ تو لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کے اعمال جو ہیں ان کو دکھائے جائیں۔ آخری 2 آیات پر ہم لوگ آ رہے ہیں، اور یہ آخری 2 آیات کو بہت اچھی طریقے سے، بلکہ یہ زیادہ راہ ہے ہمارے آج کے درس کا کہ ہم اس محفل سے، اس محفل تذکیر سے جب اٹھیں گے تو ان 2 آیات کو یوں کہہ لیجئے کہ اپنے گرہ سے باندھ کر کے اٹھیں گے۔ حالانکہ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ ہمیں اپنی گرہ سے باندھنا ہے، لیکن آج کی رات میں کم از کم یہ 2 آیات، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ جی، تو یہ جو آیت ہے، یہ 2 آیات، ان کو سننے کے بعد میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہوئی تھی وہ بیان سے باہر کی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اس زمین پر، بلکہ اس کائنات کے اندر میں سب سے زیادہ ڈرنے والے جی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی اعمال کے تعلق سے بہت زیادہ فکر مند ہوا کرتے تھے، اور جب انہوں نے یہ سنا میں سمجھتا ہوں حالت غیر ہو گئی کہ یہ کیا، اس قدر یوں کہہ لیجئے کہ اتنا میٹیکولسلی حساب ہمارا یوں ہے کہ اتنا میٹیکولسلی گویا کہ آخرت کا جو دربار ہے، آخرت کی جو عدالت ہے وہ اتنی میٹیکولسلی برپا ہوگی۔ تو اس پر جو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی کیفیات آئی ہیں، ان میں سے کچھ کا بیان انشاءاللہ العزیز ہماری اس گفتگو کے اندر میں آئے گا، لیکن تمہیدی طور پر کچھ ایک باتیں جزائے اعمال کے سلسلے میں قرآنی آیات کی روشنی میں اگر آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 آیات کو سمجھنے کے لیے جس تمہید کا باندھنا ضروری ہے وہ کچھ انٹروڈکٹری قسم کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اعمال صالحہ، اچھے اعمال، یہ اہل ایمان بھی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں وہ بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، بلکہ کہیں کہیں تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہونے والے رفع عام کے کام جو ہیں وہ ہمارے سے کہیں زیادہ ہے۔ اب اس کے اندر میں ایک چیز کو سمجھنا ہے بنیادی طور پر، اور وہ چیز یہ ہے کہ منکرین کے اعمال صالحہ، منکرین کے اچھے کام، ان کے سلسلے میں قرآن کریم کیا بات کہتا ہے، اور احادیث صحیحہ میں ہم کو اس سلسلے میں کیا کچھ ہدایات ملتی ہیں۔ تو اس ضمن میں مختصراً یہ کہ بین ہی ایک اچھا کام ہے اور جو ان سے ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہرحال اس کام کی قدر کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ کام جو نیک عمل کیا گیا وہ ایمان سے خالی تھا۔ اس بات کو سمجھتے چلیں کہ عمل صالحہ کی مقبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان کے بغیر اگر عمل صالح ہوگا تو وہ دنیا میں تو منفعت بخش ہوگا، فائدے کا باعث ہوگا، لیکن بدقسمتی سے
وہ آخرت کے اندر میں بے وزن ہوگا۔ لہٰذا ہم ان تمام تر غیر مسلم فلنتھروپسٹ کے تعلق سے، اہل خیر سے، اور وہ جنہوں نے رفاعیان کام کیا ہے اور جس سے ہم دنیا کے سبھی لوگ مستفیض ہو رہے ہیں، بلکہ امت کا ایک بڑا طبقہ مستفیض ہو، ان کے حق میں دعا کر کہ اے باری تعالیٰ تیری توفیق کے نتیجے میں یہ جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں وہ اگر ایمانی دولت پا گئے تو اپنے اعمال صالحہ کے لیے یہ آخرت میں بھی اجر پائیں گے۔ جی تو آؤٹ رائٹلی کنڈم نہ کریں۔ دیکھیے عبداللہ بن جدعان کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا شخص تھا جو کفر کی حالت پر ہی انتقال کر گیا، لیکن معین بھائی اس کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ یہ اسیروں کو، قیدیوں کو چھڑانے والا، نہایت ہی مہمان نواز، مسکینوں کی خبرگیری کرنے والا اور دیگر رفاع عام کے کام کرنے والا شخص تھا۔ اور اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ عبداللہ بن جدعان نے اپنی زندگی کے اندر میں جو یہ اعمال خیر کیے ہیں، نیک کام کیے ہیں، اس کا اسے قیامت میں روز آخرت کوئی نفع پہنچے گا یا نہیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، اس نے اپنی زندگی میں مرتے دم تک رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے باری تعالیٰ میرے گناہوں کو روز قیامت معاف فرما، اس طرح کی کبھی دعا نہیں کی۔ ایمان سے خالی تھا، اللہ تعالیٰ کو اگر رب مانتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے خطاؤں کی معافی مانگتا، لیکن نہیں ہوا ایسا معاملہ، لہٰذا چونکہ کفر کی حالت میں انتقال کر گیا، اعمال صالحہ دنیا کے اندر میں منفعت بخش ثابت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر میں اس کا اجر دیا، آخرت میں کوئی اجر نہیں۔ لیکن حاتم طائی کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر میں ہی ان نیکیوں کا اجر ان کو دے دیا جاتا ہے، ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ چونکہ قدر شناس ہے، قدردان ہے، لہٰذا حاتم طائی کے سلسلے میں یہ بات ملتی ہے کہ جب چونکہ بڑا فیاض تھا، بہت فیاض، مال و دولت لٹانے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے یوں کہہ لیجئے کہ بندوں کو اپنے مال کے ذریعے سے مدد کرتا تھا، لہٰذا یہ کہا گیا کہ آخرت میں گو کہ منکرین کو اللہ تعالیٰ کے انکاریوں کو عذاب دردناک ہوگا، لیکن اس شخص کو جو ہے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں ہم لوگوں کو۔ تو ایک چیز تو یہ بیان کرنی تھی کہ منکرین کے لیے ان کے اعمال کی دنیا میں ہی جزا دے دی جائے گی، آخرت میں وہ اپنے اعمال صالحہ کا کوئی اجر نہیں پائیں گے۔ دوسری چیز یہ سمجھتے چلیے کہ بدی کی سزا اتنی ہی ملے گی جس قدر بدی ہے، اتنی ہی دی جائے گی جتنی بدی ہے۔ لیکن نیکی کے معاملے میں اس سے پہلے ہم نے دیکھا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں کہ نیکی کے اجر کو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے برابر 10 گنا بڑھائے گا، اور بعض اوقات میں 700 گنا، اور کہیں پر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ جو اس حساب و کتاب سے چونکہ مستثنیٰ ہیں، وہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے باتیں کہی گئی، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس قدر اجر چاہے اس قدر اجر عطا کرے۔ روزوں کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ میرے لیے مخصوص ہے اور میں اس کا اجر چاہوں گا۔ تو یہ بات ہے۔ پھر اس کے بعد میں تیسری چیز جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ اگر بندہ مومن بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور پھر یہ کہ مومن صالح سے اللہ تعالی ہلکا عذاب لے گا، اس کی برائیوں سے درگزر کرے گا اور بہترین اعمال کے لحاظ سے اس کو اجر دے گا۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو اس آیت کی تشریح پر آنے سے پہلے عرض کرنا ضروری تھی۔ اب معین بھائی اس سلسلے میں ہم لوگ آ جائیں، کیونکہ دیکھیے تذکرہ ہے مثقال ذرۃ خیر یرہ، تو مسقال کے سلسلے میں اگر تھوڑی وضاحت ہو جاتی۔ مثقال ذرہ کا جو لفظ جو قرآن مجید میں جہاں جہاں آیا ہے اس سے مراد ہے ایک ایسا پارٹیکل جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، یعنی بہت مائنیوٹ سے مائنیوٹسٹ پارٹیکل جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ اتنی چھوٹا سا عمل، چاہے وہ برا ہو یا اچھا ہو، نیک عمل ہو، وہ بھی جو ہے لکھا جائے گا، اور اس کا جو ہے اس کو اللہ بندہ دیکھ لے گا، اس کو دیکھ لے گا، اس کو بھی اللہ دیکھ۔ اب اس کے اندر میں کچھ مثالیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں، نیک اعمال کی بھی ملتی ہے اور برے اعمال کی بھی ملتی ہے۔ تو احادیث کے اندر میں
نیک اعمال کی جو مثالیں آئی ہوئی ہیں، حالانکہ ہے ایسی چیز جس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا، اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا اپنے آپ میں ایک نیکی ہے۔ اسی طرح سے کسی ناگوار معاملے کے اوپر صبر کر جائے، ہم پر جو مصیبت آتی ہے اس پر شور اور واویلا اور شکایت نہ کرتے ہوئے اس کو برداشت کر لینا۔ امراض میں مبتلا ہونا گو کہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے امراض جو ہیں وہ ہمارے گناہوں کے دھلنے کا اور ہمارے گناہوں کے جھڑنے کا سبب و ذریعہ بنتے ہیں۔ جی ایک بات تو یہ بھی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی نیکی کا ایک کام۔ اللہ تو ہم لوگ ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے، بلکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے دنیا کے اندر میں حالات کو تعلقات کو خوشگوار بنانے کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں ہم لوگوں کے لیے باعث اجر ٹھہرتی ہے۔ مومن کی نیکیوں کے سلسلے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ دنیا میں اس کے لیے رزق ہے اور آخرت میں اس کے لیے جزا کا باعث ٹھہریں گے۔ تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کمتر جان کر چھوڑ دینا، بلکہ یہ تلقین کی گئی کہ آپ اس کو کمتر جاننے کے باوجود بھی اس کو اختیار کریں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ایک اجتماع سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو کوئی چیز بھیجنے میں شرمساری محسوس نہ کرے، تعامل نہ کرے، پھر وہ بکرے کے پیر کا ایک کھر ہی کیوں نہ۔ اب یہ کھر کو آپ اپنی نگاہ کے سامنے لائیے، ایک بکرا ہے یا بکری ہے، اس کے پیر میں کل ملا کر کے 8 کھر ہیں، 4 آگے اور 4، اب وہ ایک کھر جو ہے وہ کسی کا پیٹ کیا بھرے گا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نہیں جانتے کہ جس کو آپ بھجوا رہے ہیں وہ کس قدر حاجت مند ہے، صحیح ممکن ہے کہ اس کے پاس میں ایک کھر کے برابر بھی کوئی چیز نہ ہو کھانے کے لیے، اور جب آپ وہ ایک کھر بھجوائیں گے تو وہ بھی اس کے لیے ایک نعمت جیسی ہو جائے گی۔ تو یہ تلقین کی گئی، اور وہ مشہور حدیث کہ دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کھجور ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ، تو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی جو ہے دوزخ سے گلو خلاصی کا، دوزخ سے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن کے حصول کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ترغیب دی۔ کسی ضرورت مند آدمی کو کہ ڈول میں پانی ڈال دینا، پھر اسی طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا، کسی کو اچھی بات کہنا۔ آج کل اچھی باتیں کہنے کے لیے بھی کان ترس جاتے ہیں، سننے کے لوگوں، سننے کے لیے ترس جاتے ہیں، جہاں جاؤ وہاں پر الفاظ کی تو یوں کہہ لیجئے کہ کلمات بد کی وہ بھرمار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ لیکن بہرحال صرف واویلا کر کے اور شکایتیں کر کے نہیں بنے گا، بندہ مومن ہے پھر اپنے آپ کو مبلغ بھی کہتے ہیں، لہٰذا تلقین کرنی ہوگی۔ معاشرہ جو ہے ایسے ہی اصلاح نہیں پاتا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم لوگوں کے سامنے رہے۔ فیصل بھائی ایک آخری بات رکھ کے ہم جو اس کو ختم کریں گے، اور یہ جو روایت جو ہے میں نے آپ سے کہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک بدو آیا، ایمان لے آیا، اس کی تربیت کے لیے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ذمے اس کو کیا کہ اے علی اس کی آپ تربیت کریں۔ تو وہ بدو جو تھا کافی دن تک آ کر قرآن مجید پڑھتا رہا، سمجھتا رہا حضرت علی کے پاس میں، اور کچھ دنوں کے بعد میں جو ہے وہ آنا بند ہو گیا۔ تو ایک بار حضرت علی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے آپ کی تربیت کا طریقہ دیکھیے، اللہ کے رسول بھولتے نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے اس آدمی کا، وہ اب بھی تمہارے پاس میں آ رہا ہے یا اب تمہارے پاس میں نہیں آ رہا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ وہ کچھ دن آیا، میں نے قرآن مجید کی کچھ صورتیں اس کو پڑھائی، سمجھائی، اور پھر بعد میں اس نے آنا بند کر دیا۔ تو وہ بدو جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچانا اور اس کو بلایا اور پوچھا کیا بات ہے کہ تم نے حضرت علی کے پاس میں جانا کیوں بند کر دیا؟ تو اس کا جواب دیکھیے، اس نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، آخری مرتبہ جب میں حضرت علی سے ملا تو انہوں نے مجھے سورہ زلزال پڑھائی، اور اس میں جب میں آخری آیت پہ آیا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، میں سمجھ گیا
اب مجھے کسی اور دوسرے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. اب میں جو بھی کام کرتا ہوں میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کام اگر آخرت میں مجھے بتایا جائے گا تو یہ میرے لیے اچھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا یا اللہ تعالیٰ اس سے مجھ سے ناراض ہوں گے. کرائٹیریا ہے اور بولے یہ کرائٹیریا مجھے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جو ہے کامیابی دلانے کے لیے کافی ہے. اس لیے میں نے مزید جو ہے حضرت علی کی طرف جانا. گویا کہ دو آیتیں جو ہے آیتیں ہیں جو انسان اگر اس کی تربیت کے لیے کافی ہو گئی. یہی دو آیتیں اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، ہر کوئی کام کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ یہ کام جب آخرت میں مجھے بتایا جائے گا تو یہ میرے خوشی کا باعث ہوگا یا میرے غم اور افسوس کا باعث ہوگا. اگر بس اتنا ہی پیش نظر رہے تو میرے خیال سے جو ہے ہم تمام قسم کی برائیوں سے اور بدیوں سے اور اعمال بد سے جو ہے بچ سکتے ہیں اور صراط مستقیم پہ جو ہے ہم چل سکتے ہیں. تو عزیز ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا، آپ کے مشوروں کا بھی ہمیں انتظار رہے گا. زیادہ سے زیادہ ہمارے اس چینل کو آپ پروموٹ کریں اور انشاءاللہ تعالی اگلی جمعرات کو اس کے آگے کی سورہ پر جو ہے ہمارا درس ہوگا، اس میں ہمارے ساتھ میں ضرور جوائن کریں، سبسکرائب کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں اسپیشلی ہم دونوں حضرات جو بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.